انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے اپنی توجہ آرمینیا کی طرف مبذول کی۔ آرمینیا کے بادشاہ کا نام بیٹن تھا۔ یہ بڑا متعصب، اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والا آدمی تھا۔ یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا کہ جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ماضی میں وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہلاکو خان اور دوسری منگول قوتوں کا ساتھ دیتا رہا تھا، اور جب سلطان بیبرس نے منگولوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ جنگ کر سکیں، اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف تلوار بلند کی اور ان کے مختلف شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر فتوحات کا سلسلہ پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اس وقت آرمینیا کے حکمران بیٹن نے منگولوں کے بعد صلیبیوں کی بھرپور انداز میں مدد کرنی شروع کر دی تھی، لہٰذا سلطان نے اب فلسطین کے کچھ دیگر شہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے آرمینیا کے بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی کمر توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ آرمینیا ایشیائی کوچک کا قریب ترین علاقہ خیال کیا جاتا تھا، جو زیادہ تر کوہستانی سلسلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے شمال کی طرف بلند کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ جنوب کی طرف بھی ایک کوہستانی سلسلہ تھا جسے جبل طاروس کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دنوں اس کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب تھا۔ آج کل اس علاقے میں سے کچھ ترکی کے قبضے میں ہے اور کچھ آرمینیا کے پاس۔ سلطان بیبرس کی فتوحات کا سلسلہ کچھ اس طرح پھیلا تھا کہ اس کے شامی علاقوں اور انطاکیہ کی سرحدیں اب آرمینیا کے حکمران بیٹن کے علاقوں سے جا ملی تھیں، لہٰذا سب سے پہلے سلطان نے آرمینیا کے حکمران بیٹن کا ہی بندوبست کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان بڑی برق رفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر اس نے یلغار کر دی۔ اس کا مقصد آرمینیا کے ان کوہستانی علاقوں پر قبضہ کرنا نہ تھا، بلکہ آرمینیا کی طاقت اور قوت کی کمر توڑنا تھا تاکہ آئندہ وہ اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دینے پائیں۔ اس کے علاوہ سلطان آرمینیا کے جنگجوؤں کو منگولوں اور اس کے خلاف دوسری قوتوں کی حمایت اور مدد کی سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ سلطان آرمینیا کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ کئی مواقع پر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن نے سلطان کی راہ روکنا چاہی، لیکن جو لشکر بھی سلطان کے سامنے آیا، سلطان نے اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پیش قدمی اور یلغار کرتے ہوئے سلطان آرمینیا کے ایک اہم شہر اونا تک پہنچ گیا۔ شہر پر وہ حملہ آور ہوا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح آرمینیا پر حملہ آور ہو کر سلطان نے نہ صرف آرمینیا کے بادشاہ بیٹن بلکہ اس کی عسکری طاقت اور قوت کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن کی بدقسمتی کے ان جنگوں کے دوران سلطان نے جہاں اس کے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا، وہاں اس کے بیٹے کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ اپنے بیٹے کی گرفتاری پر بیٹن بڑا پریشان اور فکر مند اور بے تاب ہوا، لہٰذا اپنے بیٹے کو سلطان سے چھڑانے کے لیے اس نے فدیے میں ایک کثیر رقم سلطان کو ادا کی، جس کے جواب میں سلطان نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ سلطان شاید کچھ عرصہ اور آرمینیا میں قیام کرتا، اس کے دوسرے بہت سے شہروں کو فتح کر کے مال غنیمت کی صورت میں اپنے لیے اور اپنے لشکریوں کے لیے فوائد حاصل کرتا، پر اسی دوران سلطان کے مخبروں اور طلایہ گروں نے ایسی خبریں دینی شروع کی جس کی بنا پر سلطان کو آرمینیا سے نکل کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ جن دنوں سلطان آرمینیا میں اپنی ترک تاز اور یلغار میں مصروف تھا، اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان کی وسیع فتوحات کی خبریں یورپ تک پہنچ گئی ہیں اور یورپ میں پھر ایک بار صلیبی جہاد کا واز اس طرح شروع ہو گیا ہے جس طرح اس سے پہلے سلطان عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا تھا۔ ساتھ ہی سلطان کو یہ بھی خبریں پہنچنی شروع ہو گئیں کہ یورپ والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ لشکر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ یہ خبریں سن کر سلطان نے آرمینیا کے اندر اپنی مزید پیش قدمی کو روک دیا۔ سلطان آرمینیا سے نکلا پلٹا اور یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر وہ قاہرہ پہنچا۔ سلطان جب قاہرہ پہنچا تو قاہرہ کے لوگوں نے سلطان کی فتوحات کی وجہ سے اس کا ایسا شاندار استقبال کیا جس کی مثال تاریخ کی اوراق میں نہیں ملتی تھی۔ ساتھ ہی لوگوں نے فتوحات کے بعد سلامتی کے ساتھ سلطان کے واپس آنے پر شکرانے کی نمازیں بھی ادا کیں۔ یورپی ملکوں میں سب سے پہلے فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان کے خلاف حرکت میں آیا۔ 22 سال پہلے بھی فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا کی تھی اور سلطان بیبرس ہی نے اسے ذلت آمیز شکست دی تھی اور اسے گرفتار کر کے قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزارا تھا، لیکن اس کا مذہبی جوش ابھی تک سرد نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے انطاکیہ کی عیسائی سلطنت کے خاتمے کی خبر سنی تو اس کا خون کھول اٹھا
وہ ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے خواب ایک بار پھر دیکھنے لگا۔ اسی اثناء میں اس کو پاپائے اعظم کلیمنٹ چہارم کا ایک خط ملا، جس میں فرانس کے بادشاہ کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ راہ خدا میں کچھ کام کرے اور ارض مقدس کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش کرے۔ پاپائے اعظم کا یہ خط پڑھ کر فرانس کا بادشاہ صلیبی جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا اور دن رات کی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سن 1270 میں وہ صلیبی جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرانس سے ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ جہاز میں سوار ہو رہا تھا، اس وقت اس کے کچھ سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست ارض مقدس کی طرف جانے اور اس پر حملہ آور ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کر لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ارض مقدس میں ہمارے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مصر اور شام کی حکومتوں پر ضرب لگا کر اسے اپنے سامنے زیر کیا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد ارض مقدس پر بھی کسی دقت کے بغیر قبضہ ہو جائے گا۔ فرانس کے بادشاہ نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو منظور کر لیا، اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ افریقہ میں تیونس کے ساحل پر اتر گیا۔ تیونس میں اس وقت بنو مرین کی حکومت تھی اور یہاں حکومت کرتے ہوئے انہیں ابھی صرف 2-3 برس ہی گزرے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساحلی علاقوں کا کوئی خاص اہتمام نہ کر سکے تھے۔ تاہم وہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے اندرونی علاقوں میں حملہ آور صلیبیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس قاہرہ میں بیٹھ کر صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے مخبر اور طلایہ گر اسے یورپی حملہ آوروں کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ کیے ہوئے تھے اور اس نے بھی ان یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست عسکری تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان بیبرس کے لیے اجنبی اور ناآشنا تو نہ تھا، اور اس سے پہلے مسلمان منصورہ کے میدان میں لوئی نہم کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ جس وقت لوئی نہم تیونس کے ساحل پر اترا، اس وقت بنو مرین ان پر ضرب لگانے کے لیے ملک کے اندرونی حصوں میں پوری طرح تیار تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی فرانسیسیوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا، لیکن ان دو قوتوں کے علاوہ ایک اور قوت بھی اس دوران حرکت میں آ گئی، اور وہ خداوند قدوس کی بے آواز لاٹھی تھی۔ ہوا یوں کہ جس وقت لوئی نہم اپنے لشکر کے ساتھ تیونس کے ساحل پر اترا، وہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو اور ان کا قتل عام کرے۔ اس کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، بڑی تیزی سے اس کے لشکری مرنے لگے۔ اس کا وہی حشر ہوا جو مکہ معظمہ پر حملہ کے وقت ابراہہ کے لشکر کا ہوا تھا۔ تیونس کے ساحل پر ہزاروں صلیبی اپنے بادشاہ سمیت طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور جو باقی بچ گئے ان میں بھگدڑ مچ گئی، جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ اس طرح فرانس کا شہنشاہ لوئی نہم جس 8ویں صلیبی جنگ کی ابتدا مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتا تھا، اسے عبرت خیزی میں تبدیل کرتے ہوئے ناکامی اور نامرادی میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔